نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے لے کر 195 تک کی اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی بھی اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ سورج تو ایک ہی حال پر ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور یہ گھٹتا کم زیادہ نہیں ہوتا، ایک ہی جسم اور ایک ہی طریقے سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو چاند ہے وہ گھٹتا رہتا ہے حتیٰ کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر باریک سا نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ سادہ لوگ تھے، آسان سی بات تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سائنسی طریقے سے نہیں بتایا، کیونکہ ان کے پاس اس کے کیا دلیل تھی اور وہ کیا اس کو معلوم کر سکتے تھے؟ کوئی دوربینیں نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان دونوں چیزوں سے جو فائدے انسان کو ملتے ہیں وہ فائدے بتا دیے۔ اب بھی جو اجرام فلکی پر جو یہ سائنسدان وغیرہ جو بہت زیادہ تحقیقات کرتے ہیں، یہ پیسہ ایسے ہی بہا رہے ہیں، اربوں خربوں ڈالر اور روپیہ یہ بہا رہے ہیں۔ کیوں؟
ان تحقیقات سے کوئی فائدہ انسانیت کو نہیں پہنچتا. یہ سال ہا سال اس میں لگے رہتے ہیں کہ زخرہ پر جائیں اور زحل پر جائیں اور چاند پر جائے. ان کی چاند کے جانے پر کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے وہاں سے یہ خبر لائی کہ وہ بھی ایک قسم کی ادھر بھی مٹی ہے، چٹان ہے اور بڑے بڑے گڑھے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ لگ گیا تو کیا فائدہ، اور اگر نہ لگ جاتا تو کیا فائدہ؟ ہمیں تو جو اس سے فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہے اس سے فائدہ لینے کی کوشش کرے، اور جو نقصان ہے اس سے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے. کیونکہ انسانیت کو تو یہی چاہیے نا کہ اس کو فائدہ پہنچے جس چیز سے، تو اس سے فائدہ حاصل کرے، اور جس سے نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو اللہ پاک نے بس عام فہم بات بتا دی. یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا. جو ابتدائی چاند ہوتے ہیں اس کو ہلال کہتے ہیں. 3-4 دن تک پھر جو ہے نا وہ چاند بن جاتا ہے، آدھا چاند، پھر پورا چاند، پھر گھٹتا رہتا ہے، پھر آخر میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ نکلتا رہتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہے لوگوں کے واسطے، والحج، اور حج کے واسطے. یعنی سورج کا، یعنی ایک مہینے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب پورا ہوتا ہے، کب پورا نہیں ہوتا. وہ باقاعدہ تاریخیں گن کے رکھے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا یا کسی سے معلوم کرے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں چاند جو ہے وہ آدمی ایک بالکل ان پڑھ آدمی بھی ہو وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ 1-2 دن کا فرق اس سے آ سکتا ہے، زیادہ نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے یار یہ 2 دن کا چاند ہے، یہ 7 دن کا ہو گیا، پورا آدھا ہو گیا. جب پورا ہو جاتا ہے تو 14 دن کا لگتا ہے، 13, 14, 15 کو یہ تقریباً پورا ہو جاتا ہے. پھر جو ہے گھٹتا رہتا ہے. تو اس میں آسانی سے جب وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار مہینے میں اتنے دن گزر گئے. جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں 15 دن گزر گئے. جب پھر آدھا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ رہتا ہے. اسی طرح یہ بہت آسان ہے. تو اللہ پاک نے کچھ چیزیں، کچھ عبادات اللہ پاک نے سورج کے ذریعے سے رکھ دیے، اور کچھ جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے رکھ دیے. جیسے کہ رمضان ہے اور حج ہے، اور مہینوں کے جو ایام ہیں وہ چاند سے بہت زیادہ بہتر، اور عام لوگ بھی اس سے معلوم کر سکتے ہیں. کیونکہ 12 مہینے ہیں اور 12 دفعہ جب چاند نکلتا ہے 1 سال پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں گنتی بھی آسان ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں مہینوں اور سالوں کا عام آدمی حساب آسانی سے نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی ٹیبل نہ ہو یا کوئی ایسے یعنی گنتی کا وہ نہ ہو. تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اس میں تمہارے لیے حج اور رمضان کے اور مہینوں کے شمار کے دن ہیں. جب تم کسی سے وعدہ کرتے ہو کہ میں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دوں گا، یا جو حج کا مہینہ مقررہ ہے وہ جب آتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح کہ رمضان آتا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو اس میں تمہارے لیے دنوں کے اور مہینوں کے یہ ایام ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دن رات ہے وہ چونکہ سورج سے متعلق ہے، لہٰذا جو نمازیں ہیں 5 نمازیں جو فرض ہیں دن رات میں، تو ان کا حساب اللہ پاک نے یعنی دن کے حساب سے دیا ہے کہ جب دن نکلتا ہے اور اس میں پھر نمازیں پڑھو. پھر جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو پھر ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد عصر کی نماز جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز، اور پھر عشاء کی نماز جب اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ بات ہے یعنی اس میں. اور رمضان میں دونوں باتیں ہوتی ہیں. رمضان کے شروع یعنی دن کا شروع اور ختم ہونا، روزے کا شروع ہونا اور ختم ہونا وہ یعنی سورج کے لحاظ سے ہے، اور مہینے کا حساب جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہے.
اللہ پاک نے کوئی چیز بھی بغیر فائدے کے پیدا نہیں فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے فائدے ہیں جو لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں۔ باقی یعنی سورج سے جو تپش حاصل ہوتی ہے، اس سے میوے پکتے ہیں، اور سردیاں آتی ہے اس میں پھر آدمی اس سے گرمائش حاصل کرتا ہے، اب تو بجلیاں بھی اس سے بنتی ہیں، اور بھی بہت سے کام اس میں ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو بھی فائدہ اللہ کے کائنات کی چیزوں میں سے لینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو نہیں منع کرتا، جب تک کہ اللہ کے احکام کی پابندی میں آدمی رہے اور اس کی عبادت اس سے یعنی ضائع نہ ہو۔ اتنا غرقاب یعنی اس میں نہیں ہونا چاہیے دن رات میں اور کام میں کہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ لہٰذا اس میں یہی جواب دیا کہ تمہارے لیے اوقات مقررہ ہے، اس میں حج، عمرے کی اور یہ جو رمضان وغیرہ یعنی مہینوں کی گنتی کے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ من ظہورها ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی ہے یہ ہے کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یہ مشرکین نے یہ طریقہ رائج کیا تھا کہ جب حج کا نیت باندھ لیتے اور احرام باندھ لیتے، جب پھر وہ کسی ضرورت سے گھر میں واپس آنا چاہتے تو دروازے سے نہیں آتے، وہ عقب سے کوئی اس میں دیوار میں سوراخ کر کے آ جاتے، یا دیوار کو پلانگ کر کے آ جاتے، یا چھت کے اوپر سے آ جاتے، اور یہ ثواب سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ کام فضول کام، یہ ثواب مت سمجھو، اس میں کوئی ثواب نہیں، بلکہ یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ آپ یعنی پچھلے دروازے سے اور یا عقب کر کے آ جاتے ہو، یا چھت سے پلانگ کر آ جاتے ہو، یا دیواریں پلانگ کر آ جاتے ہو۔ صحیح دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے بیچ میں دل میں اور پھر ادھر ادھر سے آنا یہ ثواب سمجھ لیا۔ ایسی باتوں کا اسلام میں کوئی وہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ پاک جہاد کا حکم فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لشکر روانہ کرتے تو ان کو ہدایات دی جاتی کہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور یہ بوڑھوں کو، ضعیف لوگوں کو نہیں مارنا۔ جو راہب یا یعنی عالم لوگ ہیں اور وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کسی پر غم عرض نہیں کرتے، یعنی کسی سے تعرض نہیں کرتے، لہٰذا ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ تو یہ یعنی کسی پر زیادتی نہ کرو۔ اور اب بھی یہ اصول ہے قیامت تک، یعنی اسلام میں یہ اصول ہے کہ جو بھی مجاہدین جہاد کرے تو وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس میں اللہ پاک نے پھر فرما دیا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ جو بھی زیادتی کرے، ایسے کام کرے، چاہے وہ یعنی اللہ کے راستے میں ہو، اور اس طرح زیادتی کرو تو اللہ پاک ان کو پسند نہیں کرتے اور ان سے محبت نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسے کام نہ کرو جو اللہ کی نفرت کا سبب بنو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جس جگہ پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کیا ذی القعدہ میں، تو یہ جب وہاں پہنچے، ایک منزل رہتی تھی، تو وہاں صلح جو حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پہنچے تو کفار جنگ پر آمادہ ہو گئے، اور لہٰذا وہ سامنے آ گئے، اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا
اور ان کے درمیان صلح ہو گئی، اور پھر انہوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اس دفعہ جو ہے تم واپس چلے جاؤ، اور اگلی مرتبہ جب آؤ گے تو 3 دن کے لیے یہاں رہ جاؤ اور عمرہ کر کے پھر واپس جانا ہے، اور صرف اپنے ساتھ ایک تلوار وہ بھی میان میں رکھ کے آنا ہے۔ لہٰذا جب دوسرے سال پہ یہ جانے لگے تو صحابہ کو پھر کچھ شک شبہ دل میں یہ گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کوئی ہتھیار بھی نہ لے جائے اور وہ ہم پر حملہ کر لے اور ہم سب کو ختم کر دے، لہٰذا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ حکم بھیج دیا کہ اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی پھر ان پر حملہ کرو اور ان کو قتل کرو اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے تم کو نکالا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ لڑے تم سے اس جگہ میں، یعنی بیت المسجد حرام کے قریب یا اس کے اندر، یعنی جب تک وہ تمہارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو تم ان سے لڑنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر اپنا جوابی کام کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے تو ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی، اگر لڑنے پر آمادہ ہو جائے پھر تم بھی ان سے لڑو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے خدا تعالیٰ ہی کا، یعنی جب تک یہ کافر لوگ اس بات سے منع نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو۔ ہاں یہ پھر امن پہ راضی ہو جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں آپ کو کہتے، آپ اپنے اعمال کرو، اپنے دین پر رہو اور آپ سے تعرض نہیں کرتے، تو پھر جو ہے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور اگر یہ فساد کرتے ہیں، تمہیں عبادت سے منع کرتے ہیں یا عبادت خانوں سے منع کرتے ہیں یا تمہارے اوپر کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں، تو پھر ان سے لڑو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی صلح کر لے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم بھی پھر ان کے ساتھ لڑو، اور اگر وہ ظلم نہیں کرتے اور وہ آمادہ ہو گئے صلح پر تو پھر تم بھی یعنی آمادہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی جس طرح کہ ذی القعدہ پچھلے سال میں تم کو منع کیا تھا وہاں عمرے سے، لہٰذا اس ذی القعدہ میں تم پھر دوبارہ جاؤ اور عمرہ قضا کر لو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جس نے تم پر زیادتی کی، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، یعنی بدلہ صرف لو، زیادتی مت کرو۔ زیادتی سے مراد جتنی بھی زیادتی کی، یعنی جتنا تم پر ظلم کیا ہے اتنا ہی کرو، یعنی اس سے زیادہ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو، یعنی تم اللہ کے راستہ میں اپنے مال کو بھی خرچ کرو۔ جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے یا جہاد میں جا سکتے ہیں تو وہ اپنے مال و جان کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرے، یعنی اپنے مال کو بھی استعمال کرے اور جان کو بھی۔ اور اگر کوئی جان استعمال نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ضعیف ہے اور اس کے پاس مال ہے، تو وہ مجاہدین کے لیے مال خرچ کرے تاکہ جہاد میں ضعف نہ آ جائے، جس کی وجہ سے پھر مسلمان جو ہے نا مغلوب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو کہ تم
یعنی پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دو اور اسلحہ وغیرہ تمہارے پاس نہ ہو تو وہ آ کر تم سب کو قتل کر دے اور تمہیں ختم اور نیست و نابود کر دے۔ لہٰذا اللہ پاک احسان کو یعنی محسنین لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا احسان ہے جو جہاد کرنے والوں پر یعنی تم خرچ کرتے ہو۔ لہٰذا جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔